رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنے گی؟ اتباع. اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی شخص 100% دیانتداری سے کام کر رہا ہے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے، تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ، قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام، قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گارڈ اپ یور لائنز، اپنے مشن کا آغاز کرو. اس کا آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی. You will have to face the ground accountability of the day of judgment. یہ انذار سے بات شروع کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے مقصود کیا؟ اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو. پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی، بس اب ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا، ہم نہیں جانتے. اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے. اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج ہمارا حال یہ ہے. تو اتباع رسول، محبت رسول کا تقاضا، وہی جد و جہد کرو، وہی جد و جہد کرو. اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا. جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے. جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش. جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے. جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے، رسہ جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے. آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ جہاد ہے. کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رسہ کشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ جہاد ہے. قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں. ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی. جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ. اسی سے تو ان کو موقع مل گیا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے باتوں میں آئیں، چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہوں کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منوا لو. یہ تم نے جو کل پیدا کر دی ہے، گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا. جو کہتے ہیں کہ a house divided amongst itself cannot stand. ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں. لہذا ایسا کرو، کچھ مصالحت کرو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مان. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان کی بات نہ سنیے. تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے، جہاد بالقرآن. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52. اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟
तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल-फ़ुरक़ान नाजिल कर दिया ताकि तमाम जहान वालों को खबरदार कर दे, इंज़ार, और वो पूरी नौ इंसानी के लिए इंज़ार। उसी में आगे आता है उसी सूरत में फला तुतिल काफिरीन, ए नबी आप इन काफिरों की बातें ना माने, ना सुने, ना तवज्जो दें। वजाहिदहुम बिही, इस कुरान के जरिए से जिहाद कीजिए। 12 बरस मक्के में कुरान के जरिए से जिहाद हुआ है, तलवार तो नहीं उठी। उल्टा हुक्म यह था कि चाहे तुम्हारे टुकड़े कर दे, चाहे तुम्हें आग में जला दे, यू डोंट हैव टू रेज हैंड्स इवन इन सेल्फ डिफेंस। कुफ्फू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रखो, रोके रखो, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। 12 बरस, दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये जिहाद बिल कुरान, इस जिहाद बिल कुरान के जरिए से लोगों को खींचा गया, फिर बैठ लेकर उनसे उनको मुनज़्ज़म जमात बनाया गया, फिर उनका तज़किया किया गया। तज़किया किस बात का? दिल में कोई वलवला, कोई उमंग, कोई हौसला, कोई तलब, कोई मकसूद न रह जाए सिवाय अल्लाह की रजा के हुसूल के और आखिरत की फलाह के हुसूल के। जब तक पाक नहीं हो जाएगा दिल, जब तक दिल से सारी उमंगें, सारी एम्बिशन नहीं निकल जाएंगी सिवाय अल्लाह को राजी करना और आखिरत की फलाह तलब करना, यह है तज़किया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अगर इस नक्शे कदम पर आप नहीं चल रहे तो हुजूर के साथ मोहब्बत का दावा बातिल है। आप मुसलमान हैं, ठीक है, आप मानते हैं उन्हें अल्लाह का रसूल, और आप दरूद भी भेज देते हैं, नमाज में भी दरूद इब्राहिमी है, सब कुछ है, लेकिन यह है कि इत्तिबाए रसूल, मोहब्बत रसूल के बगैर नहीं। रब रब कर दे बुढ़े हो गए अते मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा अते ना कीते बई